بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس نے کائنات کے اندر ہر شے کو اکیلے ہی پیدا کیا اور ان کی ضروریات کا اہتمام کیا۔ وہی رب ان کی باتوں کو سننے والا، سمجھنے والا اور پھر ان کے متعلق اکیلا ہی فیصلے کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین بات اللہ رب العزت کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ ہی نے فرمایا کہ دین اسلام کے اندر ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ بات جو اپنی طرف سے داخل کر دی جائے اور بغیر کسی شرعی دلیل کے اس کو ثواب یا گناہ قرار دے دیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے کی، سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کے اندر تو انسانی فطرت کے اندر بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑی بڑی برائیاں ہیں،
بڑے بڑے ظلم ہیں، بڑی بڑی زیادتیاں ہیں، لیکن رب کا قرآن کس کو ظلم کہتا ہے، کس کو بڑا گناہ کہتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محترم ساتھیوں، بزرگوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ظلمات کی انتہا ہو چکی، گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ میرے محترم ساتھیوں، آج پرفتن دور کے اندر ہم اگر اس اللہ کے پاک گھر کے اندر موجود ہیں تو اللہ کا ہم پر بہت ہی بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اپنے پیارے نبی حضرت لقمان علیہ السلام کی باتوں کو کاپی کر کے پیش کرتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور میرا رب سن رہا ہے، میرا رب سنتا ہے اور قرآن میں اسے پیش کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میرا لقمان اپنے بیٹے کو کہتا ہے یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، کہ اپنی حیات کے اندر شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کہتا ہے شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے بھائیوں ذرا غور سے سننا قرآن کو، اس قرآن میں شک نہیں ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ قرآن غلط ہو۔ ہم جو بات سنتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہمیں اپنے عملی زندگی میں اس کو لاگو کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ لہذا قرآن کو جب تلاوت کیا جائے تو ذرا غور سے سنا کرو، اور جب اس کی ترجمہ تشریح کی جائے تو یہ سمجھو کہ حیات بیان، یہ زندگی کا بیان ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، کیا بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ شرک کی ڈیفینیشن ہے پارٹنر، جس طرح لائف کے اندر پارٹنر ہوتا ہے، جس طرح بزنس کے اندر پارٹنر ہوتا ہے، حصے دار، شریک۔ رب کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی اللہ کا مددگار نہیں ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھو۔ جب شرک کا لفظ آتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں ایک دو چیز آتی ہے بس، کہ اللہ کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کرنی، لیکن اس کے علاوہ بھی شرک کی بہت سی اقسام ہیں جو آج عقیدہ توحید والے بھی اپنی زندگی میں اس کو پہچان نہیں پاتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ شرک کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ظلم کا لغوی معنی ہے اندھیرا۔ جب انسان کسی اندھیرے میں کوئی کام کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صحیح کرتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا؟ کوئی چیز ہے اندھیرے میں آپ کو بولا جائے تو اس کو اس کی اصل جگہ پہ رکھ دو، تو آپ کبھی بھی اس کو اس کی اصل جگہ پہ نہیں رکھ پاؤ گے۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ یہ اندھیرا ہے۔ جو شرک کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے، اور اندھیرے میں ہے، وہ طریق میں ہے، اس کی بصیرت مر چکی ہے، اس کی روشنیاں ختم ہو چکی ہیں، وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اللہ کے شریک بناتا ہے۔ للہ اندادا وانتم تعلمون، جاننے کے باوجود اللہ کی برابری والے بناتا ہے۔ محترم ساتھیوں، ہمیں اس سے جاگنا ہوگا۔
ہمیں اس شرک جیسی بڑی بیماری سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یوسف سورہ کے اندر فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، کس کے ساتھ؟ بصیرتاً، بصیرت کے ساتھ، جاگتے ہوئے، روشنی کے اندر۔ اور جو میرے ماننے والے ہیں، تبعنی، جو میری اتباع کرنے والے ہیں، وہ بھی بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور جو مشرک ہوتا ہے، جو شرک کرتا ہے، اس کے اندر بصیرت موجود نہیں ہوتی، وہ بصیرت سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ حکیمیں کہتے ہیں مشرک دی مت وجی ہوندی ہے، انہوں سمجھ نہیں آتی ہوندی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس کے کان ہیں وہ سنتا نہیں ہے، اس کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتا نہیں ہے، اس کی زبان ہے حق بیان نہیں کرتا۔ مشرک کی بصیرت، وہ بصیرت کو کھو چکا ہوتا ہے۔ شرک کی اقسام بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا جائز نہیں، یہ ہم سب کو معلوم ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس بات کا ہمیں علم ہے کہ شرک اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے سامنے جھکنا یہ شرک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے بنا لیا الہ اپنا، جس نے اپنا معبود بنا لیا، کس کو؟ نفسی ہی، اپنی خواہشات کو۔ فجر کا وقت ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آ جاؤ۔ کمبل اٹھاتا ہے منہ سے، دیکھتا ہے کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے، لیکن دوبارہ کمبل کو چہرے پہ لیتا ہے اور سو جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کی بات سن رہا ہے۔ تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور شرک کرنے والا جو ہے اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، جو شرک کرتا ہے نا اللہ کے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتا ہے، اپنے نفس کی بات مانتا ہے، شیطان کو منظم کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے پھر؟ وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مَا مِنَ السَّمَاءِ، جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرتا ہے، کسی اور کی اطاعت کرتا ہے، وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ،
وہ گویا اس طرح ہے جیسے آسمان سے گر گیا۔ عقیدہ توحید آنے کے بعد انسان بلندیوں پر ہوتا ہے، ایک مومن بلندیوں پر ہوتا ہے، پوری دنیا سے اعلیٰ ہے وہ جو شرک سے پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنا بھی خلا ہے تو گناہوں سے بھر کے لیا، اگر میں چاہوں گا تو اسے معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ محترم ساتھیوں، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کس طرح کی ہوگی؟ جو میرے رب نے شرک سے پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، وہ لوگ جو عقیدہ توحید والے ہیں، جو شرک سے پاک ہیں، اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے۔ قرآن کی آیت اترتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جب یہ آیت اترتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے تو بات پہ غور کیجئے، الذین آمنوا، الذین آمنوا، اللہ کس کو آواز دے رہا ہے؟ کافروں کو نہیں، انسانوں کو نہیں، منافقین کو نہیں، مشرکین کو نہیں، آمنو ایمان والو، جن کے اندر ایمان ہے، جو عقیدہ توحید کے اوپر مبنی ہے، اللہ ان کو آواز دے رہا ہے، الذین آمنو، وہ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ بظلم، ظلم کو شامل نہیں کیا، اولئک لہم امن وہم مہتدون، ان کے لیے امن بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا۔ اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کھلبلی مچ گئی، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ یار وہ کون ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر گناہ نہیں کیا؟ وہ ظلم سے مراد کیا لے رہے تھے؟ گناہ کو۔ کون سا وہ نفس ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنی جان پر ظلم نہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابہ اکرام تھے، وہ دین کے دائی تھے، وہ میرے نبی کے مجاہد تھے، وہ نبی کی چھوٹی چھوٹی بات پر عمل کرنے والے، نبی کے رونے کو لکھنے والے، نبی کے ہنسنے کو لکھنے والے۔ اگر نبی غصے میں ہیں تو پھر بھی باتیں لکھتے ہیں، اگر نبی مذاق کرتے ہیں تو پھر بھی باتیں لکھتے ہیں، کیونکہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر بولتے نہیں ہیں۔ محترم ساتھیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تو ڈسٹرب ہیں یا اس آیت کو سن کر، تو آپ نے کہا نہیں، یہ ظلم وہی ظلم ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم، یہ چھوٹا سا گناہ نہیں ہے، یہ ظلم وہ ظلم ہے جو انسان اگر اپنی زندگی میں کر لے اور مرنے تک اللہ سے معافی نہ مانگے تو وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہی قرآن میں فرمایا کہ جو بندہ اپنی زندگی کے اندر شرک کرتا ہے پھر رب سے اس کی معافی نہیں مانگتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، بے شک وہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ محترم ساتھیو، بڑا سخت لفظ ہے، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ،
آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ محترم ساتھیوں، اس بات پر غور کرنے، اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں، کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکتے، لیکن بعض اوقات ہم اپنے زبان سے ایسے لفظ نکالتے ہیں، بعض اوقات ہم اس طرح کے کام کر جاتے ہیں کہ وہ بھی شرک سے کم نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میں تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا فلاں مدد، یا فلاں مشکل کشا۔ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن حق بات جو ہے وہ مومن بندہ ہی سن سکتا ہے، حق بات کو حق والا ہی سن سکتا ہے۔ اس بندے کے اندر اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ حق بات کو سن لے جو حق پر نہیں ہے۔ جو حق پر ہوتا ہے اسی کو حق بات راس آتی ہے۔ کیا ہم یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے اپنی زندگیوں میں؟ یا علی مشکل کشا، یا علی مدد، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کو چھینک آتی ہے، اس کو چھینک آتی ہے، تو کہتے ہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ساتھیوں، اس نے بات غلط نہیں کی، اس نے کوئی دین سے باہر والے کلمات بیان نہیں کیے، اس نے کیا کیا؟ اللہ کی تعریف کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا؟ سلام بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے فلاں، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سکھایا ہے؟ چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، جو پاس بیٹھا ہے وہ یرحمک اللہ کہے، اور جس نے چھینک ماری وہ کیا کہے؟ یہدیکم اللہ۔ اور تو یہ کون سے الفاظ بیان کر رہا ہے؟ اللہ سے ڈر جا، کہیں تیرے یہ ایک لفظ سے اللہ تجھے جہنم میں نہ پھینک دے۔ محترم ساتھیوں، اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، لیکن طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ محترم ساتھیوں، یہ بات چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر، جو زندہ بھی ہے اور زندہ رکھنے والا بھی ہے، یہ حی یا قیوم ہے، زندہ بھی ہے اور زندہ رکھنے والا بھی ہے، اور وہی قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ ہم اس کو چھوڑ کر غیروں کو پکاریں، استغفر اللہ، کیا بنے گا ہمارا؟ اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتے ہو تول کے نکالا، کہیں ہمارا ایک لفظ ہماری ساری زندگی کی نیکیوں کو خارج نہ کر دے۔ اور میرے بھائیو، شرک جو ہے وہ سارے اعمال کو کھا جاتا ہے، اور کہیں اللہ کی ناشکری میں شرکیہ الفاظ ہمارے منہ سے نکل گئے تو ہمارے پچھلے اعمال بھی ضائع۔ اسی طرح ایک اور بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی زیادہ ہے، اور ہمارے عقیدہ توحید والے بھائی بھی اس کو اس طرح سمجھ نہیں پاتے، نہ ہی اس پر عمل کر پاتے۔ عقیدہ توحید والے بھائی جو شرک سے بالکل پاک ہیں، وہ بھی اکثر اوقات ایسے کام کر جاتے ہیں۔ کون سے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے،
اور ساتھ ہی فرمایا وشر الامور محدثاتها. محترم بھائیو غور کرو بات پر. وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ. آپ کی زندگی میں ایک بھی ایسا عمل جو دین اسلام کے اندر نہیں ہے آپ وہ کرتے ہیں. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. اس کو اللہ اور اس کے نبی نے بدعت کا نام دیا ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اور بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اچھا یہاں ایک اور بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جو بندے شرک کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نار. نار کے الفاظ ہے نا قرآن میں کہ آگ میں جائے گا وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. محترم بھائیو دونوں باتوں کا انجام ایک ہی ہے. اگر آپ شرک کرتے ہیں تو انجام آگ ہے جہنم ہے, اور اگر آپ بدعت کرتے ہیں تو انجام آگ ہے جہنم ہے. اور شرک کو ہمارے بھائی کافی حد تک سمجھتے ہیں لیکن بدعات کو سمجھ نہیں پاتے. اکثر اوقات شرک سے بچنے والے بدعات کر جاتے ہیں, بدعت سے بچ نہیں سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اینٹوں والے ممبر پر کھڑے ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا واللہ ہمارے پاس کتاب اللہ ہے. صحیفہ ہاتھ میں پکڑا ہوا صاحب نے دکھا کے بتا رہے ہیں واللہ ہمارے پاس کتاب اللہ کے سوا اور کوئی کتاب نہیں کہ جس پر ہم عمل کر سکیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی زمین پر ایر پہاڑی سے لے کر سور پہاڑی تک اس کے درمیانی جگہ کو حرم قرار دے دیا مدینہ کے اندر. آگے فرما رہے ہیں پس اس جگہ میں اگر کسی شخص نے کوئی نئی بات نکالی دین کے اندر تو اس پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور ساری انسانیت کی لعنت ہے اس پر. اس پر جس نے اللہ کے دین کے اندر کوئی نئی بات نکالی. ایک دوسری حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اسی حدیث کو. وہ بھی کہتے ہیں کہ ایر پہاڑی سے لے کر سور پہاڑی تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علاقہ مدینہ کے اندر حرم قرار دے دیا ہے. اس علاقے کے اندر کوئی بھی کوئی دین سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. ساتھ ہی وہ بیان کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ دین میں بدعت کو پیدا کرنے والا, دین کے اندر نئی بات کو شامل کرنے والا, اگر اس کو بھی اس علاقے کے اندر آپ جگہ دیتے ہیں, بدعتی بندے کو مدینہ کے اندر ایر پہاڑی سے لے کر سور پہاڑی کے درمیانی علاقے کے اندر نہ تو کوئی بدعت کرنی ہے, نہ کوئی ایسا کام کرنا ہے, اور نہ ہی بدعت کرنے والے بندے کو وہاں کسی نے جگہ دینی. محترم ساتھیوں بات کو ذرا سمجھو. آج لوگ کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے اندر تو وہابی رہتے ہیں. استغفر اللہ. نہیں میرے بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ کے نبی نے جس جگہ کو حرم قرار دے دیا وہاں بدعتی اور مشرک رہ ہی نہیں سکتے.
وہاں بدعتی اور مشرک رہ ہی نہیں سکتا۔ محترم ساتھیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح الفاظ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو جس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں، اس کو میرے نبی نے بدعت کہا ہے۔ اور ہر بدعت کیا ہے؟ ہر بدعت گمراہی، چاہے وہ ہنسنا ہو چاہے جو بھی ہو، بدعت بدعت ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ویژن دیکھو، مائنڈ دیکھو، کہا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ۔ ایک کام نہیں، سارے کے سارے وہ کام جو دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے داخل کر لیے جائیں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث۔ ایک دو حدیث بیان کروں گا یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات جو تھی اور صحابی جو تھے، ان کا کیا طرز عمل تھا، آپ کے جانے کے بعد ان کا کیا طرز عمل تھا بدعات کے حوالے سے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ تیسرے دن، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تیسرے دن آپ نے صفرائے خلوق کی ایک خوشبو کا نام ہے، 3 دن کے بعد جب چوتھا دن آیا، آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے، آپ نے وہ خوشبو اپنے بازوں پر اور اپنے چہرے پر لگائی اور باہر نکلی اور لوگوں کو متوجہ کیا، کہا کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن کے بعد صرف اس عورت کو اجازت ہے جس کا حامل فوت ہو گیا کہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماں کا رشتہ سب سے اول ہے، باقی سارے رشتے پیچھے کر دو۔ اور حدیث میں ماں کا ذکر ہے، بیٹا فوت ہونے پر چوتھے دن خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہیں اور لوگوں کو بتاتی ہے کہ یہ میرے نبی کا طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن اس کا افسوس سوگ ہے، چوتھے دن اس کا سوگ نہیں ہے۔ محترم ساتھیو، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو انجام شرک کرنے والے بندے کا ہے، جو انجام اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنے والے کا ہے، جو انجام اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والے کا ہے، وہی ایک بدعتی بندے کا انجام ہے۔ شرک کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ آگ کا ذکر کر رہا ہے، جہنم کا ذکر کر رہا ہے، اور بدعت کے ساتھ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگ کا اور جہنم کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو لہذا اس بات پر، اس امر پر ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی، سمجھنے کی اور عملی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی بدعات ہیں، ہمارے معاشرے میں دین کے نام پر دین کو چھوڑ کر ایسے عمل کیے جا رہے ہیں جن کا دین کے اندر تصور ہی نہیں۔ تو لہذا میں اپنے بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ جس طرح ہم الحمدللہ عقیدہ توحید رکھنے والے موجود ہیں، جس طرح ہم شرک سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں،
اسی طرح ہم بدعات سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک رواج چلتا ہے، یار دنیا کیا کہے گی، دنیا والے کیا کہیں گے، دنیا میں رہنا بھی تو ہے، اور جو ہمارے مسلک کے نہیں ہیں ان کو دعوت ہم کیسے دیں گے؟ اور میرا بھائی، اگر آپ دین اسلام کو چھوڑ کر بدعت کرتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، آپ کی تبلیغ ایسی نہیں ہے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایسی تبلیغ نہیں ہے کہ خود بدعات کریں اور لوگوں کو بدعات سے بچنے کی دعوت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اماں جی آتی ہیں، ان کے ساتھ چھوٹا سا بچہ موجود ہے، تو آپ تشریف فرما ہے، اماں جی کہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، پوتا ہے، اس کو آپ منع کریں کہ یہ شوگر بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، گڑ بہت زیادہ کھاتا ہے، اسے منع کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اماں جی کو کہتے ہیں کہ آپ کل تشریف لے آئیے گا، وہ چلی جاتی ہیں، دوسرے دن آتی ہیں تو آپ اس بچے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا آج کے بعد آپ نے گڑ کو کم استعمال کرنا ہے۔ اماں جی پریشان اور حیران ہوتی ہیں کہ یہ بات تو آپ کل بھی کر سکتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، جن کا ہر پہلو ہمارے لیے زندگی ہے، وہ کہتے ہیں کل تو میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں کو کہ جو کام میں خود کر رہا ہوں میں کس طرح دوسرے کو منع کروں؟ اور ہمارے ہاں یہ رواج چلتا ہے کہ اگر ہم اس کی بدعت میں شامل نہ ہوئے تو ہم اسے روک نہیں سکیں گے۔ استغفر اللہ۔ ہمیشہ دعوت وہی دے سکتا ہے جو عمل کرتا ہے، اور دعوت کے اندر اثر اسی کے ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے۔ جو بے عمل بندہ ہے، نہ تو وہ اس کی دعوت میں اثر ہوتا ہے اور نہ وہ کھل کر دعوت دے سکتا۔ کیوں؟ کہ خود وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو دوسروں کو منع کر رہا۔ لہذا یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ایک شرک ہے اور دوسرا بدعت ہے۔ ہم نام سے ان سے واقف ہیں، شرک اور بدعت کے نام سے ہم واقف ہیں، لیکن حقیقت کے اندر ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ ہمارا معاشرہ ہی اسی طرح کا، اس طرح کے رواج اور رسومات ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو لہذا ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قول، ہر بات کو عمل کرنا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے اور اس کو عملی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔